الحمدللہ آثار قیامت کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس حوالے سے سماعت کر لی ہیں۔ گزشتہ 3 کلاسیں ہم لوگوں نے کی ہیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالی مزید اور باتیں ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کی وہ نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جسے ہم نے علامت صغریٰ کہا تھا، اور بڑی نشانیاں علامت کبریٰ کہا تھا۔ تو ہم سماعت کر رہے تھے علامت صغریٰ، یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو بعد میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرے گی کہ اب قیامت قریب سے قریب تر ہے۔ ان میں سے ہم نے نمازوں کو ضائع کرنے کے حوالے سے سماعت کیا کہ لوگ آخری وقت میں نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اس کے بعد پھر امانتوں کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ کھا جائیں گے، لوگ امانتیں جو ہے وہ ضائع کریں گے۔ پھر سود خوری کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، جوا عام ہوگا، جوئے کے بارے میں ہم نے بات کی۔ پھر اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ سارے سلسلہ ہم سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ اب مزید چند چیزیں اور ہیں جس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے کام اور کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی قرآن مجید کو گانے کی طرز پر پڑھیں گے قرب قیامت کے دن، اور یہ مثال بھی آپ آج کی اس دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ گانوں کے ساتھ، میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اور اگر تلاوت بھی کی جا رہی ہے تو تلاوت کا انداز اللہ معاف کرے ایسا ہے جیسے سنگنگ ہو رہی ہے، گانا گا رہے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ الفاظ کے چڑھاؤ اتار کے لیے، تنفس کے لیے، سانس کی پریکٹس کے لیے کہ کون کتنی بڑی سانس میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ یا قرآن کی تلاوت میں داز و تحسین حاصل کرنا کہ میں قرآن کی قرأت ایسی کرتا ہوں کہ مجھے داد و تحسین ملتی ہے، یہ بھی قرآن کے ساتھ بدعت ہے۔ اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا کہ مجھے داد و تحسین مل جائے، یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اسی طرز میں شامل کیا جائے گا۔ بعض لوگ قرآن مجید کے حروف کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی قرآن کو طرز میں لانے کے لیے اس کے نزول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے، مد کو کھینچیں گے یا الفاظوں کو گرا دیں گے، جس کو تحریف بھی کہا جاتا ہے، تمطیط بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں الفاظوں کو گرایا جائے گا، الفاظوں کو بڑھایا جائے گا، طرز لگانے کے لیے جو بھی قرآن مجید کی بنائی گئی ہے اس کے لیے بے جا الفاظ کو بڑھائیں گے، اور جتنی حرکات کو کھینچنے کی مقدار ہے اس سے زیادہ کر دیں گے یا اس سے کم کر دیں گے، یا کلمات کو گھٹائیں گے۔ تو اس طرز میں بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا قرب قیامت کے وقت، اور وہ آج ہم موجودہ اس دور کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو بھی رہا ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کو باقاعدہ اللہ کریم نے ایک ترتیب سے نازل کیا ہے، اس کی قرأت بھی ہے، اس کا نزول قرآن جو ہو رہا ہے اس کے انداز بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود پڑھ کے بتایا، صحابہ نے پڑھا، اہل عرب کی لغت میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح اہل عرب قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی قرآن پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن تو غم و حزن کے وقت نازل ہوا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کس انداز میں پڑھا جائے کہ انسان کو رونا آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو رو لو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا دو، یعنی رونے والوں کی صورت بنا لی جائے، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غم کی صورت میں اتارا ہے، اور آپ کو بتائیں اس میں واقعات ہیں، قوموں کی تباہی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے وہ قوموں کو تباہ و برباد کرنے والے ان کے جرائم ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کی عذابات والی بات آ رہی ہو دوسری طرف بے خوف ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔
ڈر کی صورت میں ڈر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔ آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب قرآن پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے اور آپ قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو آپ رویا کرتے تھے۔ اسی طرح جب قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن سننا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے قرآن مجید سننا۔ اس لیے ہم امام کے پیچھے نماز میں قرات جب ہو رہی ہوتی ہے خاموش رہتے ہیں، امام کے پیچھے ہم کوئی قرات نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کو سنا جائے، سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، البتہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سننا لازم ہو جائے گا۔ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے لیکن سننا فرض ہے۔ پڑھنے سے سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ فرض پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اسے غور سے بھی سنا جائے کہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، اس میں اللہ پاک نے آداب ذکر کیے ہیں۔ تو قرب قیامت کے وقت یہ ختم ہو جائے، لوگ گانوں کی طرز پہ لے آئیں گے، قرآن مجید کو داد و تحسین کے لیے پڑھا جا رہا ہوگا۔ آج بھی دیکھیں لوگ بڑی بڑی سانس لمبی کر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس لیے یہ لمبی لمبی قراتیں اور سانس کر رہے ہیں کہ یہ کوئی فن ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر مسلمان مرد اور فرض ہے، یہ کوئی فن کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور قرآن مجید کی قرات کو داد و تحسین کے لیے کرنا کہ بس قرآن پڑھنا اور عمل نہ کیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ہمیں 10 آیتیں سکھایا کرتے تھے تو جب تک ہم اس آیت کی تلاوت نہیں کرتے تب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ان 10 آیتوں میں ہمیں عمل کیا کرنا ہے۔ جب ہمیں ان 10 آیتوں کے عمل کا پتہ لگتا تھا تب ہم قرآن کی آیات بھی پڑھتے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ اصحاب کرام کا ایک طرز ہوتا تھا، لیکن بہت سے ایسے آج کے اس دور میں دیکھا بھی جا رہا ہے، خوبصورت الفاظ ہے، قرآن پڑھنے کا ملکہ بھی ہے، مگر قرآن پہ عمل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں قرآن صرف داد و تحسین کے لیے، ایک فن کے لیے جو ہے وہ پیش کر کے اور دکھایا اور سنایا جاتا ہے۔ تو قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی ہوگا۔ یہ علامتیں جو ہے کبریٰ کے صغریٰ میں آتا ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجدیں آراستہ کی جائیں گی، یعنی جب مسجدیں یعنی مسجدوں کو جو ہے وہ بنایا جائے گا، مسجدوں کو آراستہ کیا جائے گا، مسجدیں جو ہیں وہ تزئین و آرائش میں آ جائیں گی، تزئین و آرائش میں، تو یہ بھی قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ اچھا، اس سے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا کہ مسجدوں کو آراستہ نہ کیا جائے یا مسجدوں کو بنایا نہ، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ طرز شروع ہو جائے گا، یہ کام شروع ہو جائے گا، اس طرح مسجدوں کے ساتھ کرنا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا، انہیں آراستہ کرنا، انہیں جو ہے آرام دہ بنانا، ہر طرح کی سہولت مسجد میں آ جانا۔ جب مسجدیں اس طرز پہ بننے لگیں تو سمجھ لو کہ قرب قیامت ہے۔ یہ اس کا معنی کہ کچھ یہ بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا کہ شاید مسجد کو آراستہ نہ کیا جائے۔ اگر اس کا معنی یہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام مسجد نبوی کی اثر و تعمیر نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زمانے مبارک میں جب مسجد نبوی شریف تھی تو وہ کچی اینٹوں کی تھی، لکڑیوں کے جو ہے وہ پلر تھے، چھت جو تھی وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑا مضبوط کر دیا، مگر اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کی، مہنگی لکڑیاں آپ نے لگائیں، اس کو خوبصورت بنایا، اس کی زمین کو تھوڑا سا بڑھا دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسجد حرم کے ساتھ بھی رہا، مسجد حرم کی تعمیر کا اثر و نو واقعات بھی ہوتے رہے، اور پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے وقت مسجدیں آراستہ کی جائیں گی، تو آج آپ دیکھ لیں ہماری مسجدیں پہلے کے دور میں کیسی ہوتی تھیں، اب کے دور میں دیکھ لیجیے آپ، خوبصورت طریقے سے ہیں، مہنگی فانوس ہے، قالینیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولت مسجدوں کے اندر نمازیوں کو دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا ہونے لگے گا، حرام نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجدوں کو کچا رکھا جائے، پکے گھروں میں رہنے والے کچی مسجدوں میں آئیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔
تو جس طرح کا لوگوں کا آج رہن سہن طرز زندگی بن گیا ہے، اس کے مطابق ہی مساجد کو آراستہ کیا جائے گا، تاکہ وہ اللہ کے گھر میں آئیں، بیٹھیں، دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ طرز شروع ہو جائے گی، جب یہ طرز شروع ہو جائے مسجدوں کو بنانے والی، تو آپ سمجھ لیں کہ اب قیامت کے وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، ہماری مسجد بن گئی، اس کے ساتھ والی مسجد ہے، بھائی یہ بھی تعمیر ہوگی، ہم نے بھی تعمیر کرنی ہے۔ اب یہاں بھی تعمیرات کم مسجد کی چل رہی ہے، تو دوسرے علاقے میں چلی رہے ہیں تو وہاں بھی تعمیرات چل رہی ہے، ادھر بھی تعمیرات چل رہی ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے، بنایا جا، ٹھیک ہے، مسجدیں بنائی جائیں، آراستہ بھی کی جائے، جائز ہے، مگر مسجدیں بنانے کے بعد ان کا حق بھی ادا کیا جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مسجدیں نمازیوں کے متعلق گواہی دیں گی کہ مالک انہوں نے ہمیں بنایا، انہوں نے ہمیں سجایا، انہوں نے ہمیں آراستہ کیا، مگر یہ ہم میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ قیامت میں اللہ کی حضور شکایتیں کریں گی یہ مسجدیں۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ لاہور کے اندر ایک مسجد بنی تھی شب بھر، ایک رات کے اندر مسجد تعمیر کی گئی تھی، ایک ہی رات کے اندر پوری مسجد جو ہے وہ آج بھی اس جگہ پر موجود ہے وہ مسجد۔ تو اس کے بعد پھر یہ شعر لکھا گیا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ جنہوں نے مسجدیں بنائی وہ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے ہیں، لاکھوں روپے کا چندہ دے دیتے ہیں مسجدوں میں، لاکھوں روپے مسجد میں لگا بھی دیتے ہیں، مسجدیں جو ہے وہ بنا بھی دیتے ہیں، لیکن انہی کے گھر والوں سے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور بنانے والا ہفتے میں سال میں آتا ہے، بس لوگوں سے ہاتھ ملائے لیا اور چل دیا۔ تو یہ حال ہے مسجدوں کے ساتھ۔ اور قرب قیامت کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مساجد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب مہینے گھٹ جائیں، وقت تیزی کے ساتھ جائے گا، دن کب شروع ہوا کب ختم ہوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت سال جو ہوگا وہ مہینے کے برابر آ جائے گا، مہینہ جمعے کے دن کے برابر، اور جمعے کا دن اس تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ جس طرح ایک کھجور کی لکڑی میں آگ لگائی جاتی ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہ جل جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں جمعے کا دن اس تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یعنی آج ہمارے وقت سے برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، ہر وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلے سوچا کرتے تھے کہ کب جو ہے وہ ماہ رمضان آئے گا، اب بس آنکھ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو رمضان سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن دیکھ لیں، ابھی جمعے کی جو تقریر کی ہے، اور جو علماء کرام سے اکثر بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جمعے کی تقریر کی پورا ہفتہ ہم جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، لکھتے ہیں، ابھی وہ جمعے کی تقریر کی تھکن نہیں جاتی ہے کہ اگلا جمعہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جمعہ پڑھنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس تیزی کے ساتھ جب وقت گزر رہا ہے، اور آپ اور ہم دیکھ لیں پچھلی کلاس ہم نے کی تھی، اب کلاس میں 4 کلاسیں ہو گئی ہیں، کس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ اللہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی احادیث کے مفاہیم بھی ملتے ہیں کہ موتیوں کی جو لڑی ہوتی ہے جب وہ ٹوٹ جائے اور جس تیزی کے ساتھ جو موتی ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ جو ہے قرب قیامت کے وقت گزرے گا۔ اور آج وہ وقت ہے، آج جلدی جلدی جو ہے وقت گزر رہا ہے، دن کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو پتہ ہی نہیں ہوتا، کام ہمارے ویسے کے ویسے لے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کل ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن جیسے ہی وقت چڑھتا ہے اور جب کام کے ارادے سے نکلتے ہیں تو کام ہو نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی کام رہ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے، مہینوں کے کام اب سالوں پہ چلے گئے۔ اس طرح سے تیزی کے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے کہ وقت تو اپنے میعاد پہ چل رہا ہے، جو رب نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو غافل ہے، جو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ پا رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ہر شے اپنے مدار اور مقصد میں کام کر رہی ہے، وقت بھی اپنے مدار میں کام کر رہا ہے، اپنے مقصد کی نہیں کام کر رہا ہے۔ کیا آپ کے اندر اتنی طاقتیں ہیں میرے اندر یا آپ کے اندر ہم سورج کو روک سکیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں کام کروں پھر ڈوب جانا، ایسا ہے؟ یا ہم یہ کہہ سکیں رات کو کہ تھوڑی دیر رک جا،
ہمارا کام ہو جائے گا پھر تو چلی جانا، پھر دن نکل آئے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے، یہ لوگ اپنے مدار میں چاند سورج تخلیقات جو اللہ نے کی، یہ اپنے مدار کے اندر اپنے وقت میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری یہ بآسانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو غافل ہے، جو رب کی نہ تو اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ ہی وہ رب کی جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کمانا آسائشیں حاصل کر لینا دنیا کو بنا لینا، وہ یہ سمجھتا ہے شاید میرا یہ مقصد حیات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ حقیقت میں ہماری زندگی کیا تھی، ہمیں اللہ نے زندگی کس لیے دی تھی۔ آج وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، ہر کام میں کوشش کریں کہ وہ کام جو رب کی رضا والا ہو، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ ایسا کام جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضی ہوتی ہو، ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کے وقت علماء دین کو یعنی دین کے لیے دنیا حاصل کی جائے گی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی تعلیم یافتہ ہوں گے، دین بھی حاصل کریں گے، مگر کس لیے؟ تاکہ انہیں دنیا کا حصول مل سکے۔ اللہ اس کی رسول کی رضا پوشیدہ ان کے اندر نہیں ہوگی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا داروں کے لیے۔ آج بھی ایسے علماء سو آپ کو مل جائیں گے کہ ایک طرف علماء حق کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اللہ اس کی رضا والے فیصلے فرماتے ہیں، اور دوسری طرف وہ علماء سو ہوتے ہیں جو ظالم جابر قاتل اور گندے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جب دین داروں کو بادشاہوں کی خوشامدی میں دیکھنے لگو تو سمجھ لو کہ ان کا دین ان سے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اور آج دیندار کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں کی خوشامدید، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا۔ ایک وقت بغداد میں ایسا آیا تھا کہ جب ہر کوئی جو علم حاصل کرتا تھا وہ اس لیے حاصل کرتا تھا دین کا علم کہ میں خلیفہ وقت کے قریب ہو جاؤں، میں خلیفہ وقت کے دربار میں چلا جاؤں، میں خلیفہ وقت کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں، اس کی خوشامدید کروں، اس لیے دین کو حاصل کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور ولایت آیا تو بغداد میں کوئی ایسا عالم تھا ہی نہیں کہ جو دین کی طرف للہیت کے لیے مائل ہوتا ہو، لوگ علماء سے بیدار ہو چکے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہیں علماء حق۔ آپ نے دین کی صحیح ترویج فرمائی، آپ نے دین کو حاصل کیا اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا اور لوگوں کو انہی کی جانب بلائے۔ آپ خلفائے وقت سے بیدار تھے، درباروں میں نہیں جاتے تھے۔ جس وقت لوگ جو ہے کتاب قرآن لے کر بادشاہوں خلفاء کے پاس جایا کرتے تھے، اس پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی مدد سے ایک مدرسہ قائم فرمائے، اور وہ خود چل کے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ ایسا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس شخص سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دین میں فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی دین حاصل کرنے والے دو طریقے ہیں، دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو دنیا کے لیے حاصل کرے گا، اور ایک وہ طبقہ جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کو حاصل کرے گا۔ اور جو دین کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا سے، دنیا داروں سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اسے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے متاع کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں لالچ نہیں ہوتا، وہ جو بات کرتا ہے کما حق وہ کرتا ہے۔ اگر لوگ حکومت ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، اگر اس کے خلاف بھی جانا پڑے تو اللہ کی حکم سے ایسا شخص جس کو اللہ نے فقاہت عطا کی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دین کا علم دیا ہے، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دین حاصل کیا ہے، وہ ان کے خلاف جا کر بھی حکم صادر کرتا ہے۔ اور وقت کے بہت بڑے بڑے امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی حکومت سے ٹکرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علماء تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کی خلافت کے خلاف آپ نے بہت سارے فتوے دیے۔ اسی طرح بہت ساری ریاستیں ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے ناجائز قانون بنائے گئے جن کے خلاف عبد المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلاف فتوے دیے۔
دو شادیوں پر قید لگائی گئی تھی کہ ایک سے زیادہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی، آپ کا اس پر فتویٰ ہے۔ مسلمان جو ختنہ کرتے ہیں اس پر بین لگانے کے لیے انہوں نے جو ہے حکومتی سازش کی گئی تھی، تو حضرت نے پھر بھی حکومت کے خلاف جا کے جو ہے فتویٰ دیا تھا، اور ایک وقت آیا تھا کہ پوری ہندوستان کی گورنمنٹ آپ کے پیچھے پڑ گئی تھی، پیچھے لگ گئی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھ لیجئے، آپ نے بھی حکومت وقت کے خلاف جا کر فتویٰ دیا تھا اور دین کے صحیح ترویج و ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھ لیجئے، جس وقت حکومت قائم ہوئی اور یزید مارکہ کے اندر جب یزید جو تخت نشین ہوا تو آپ نے بھی اس کے خلاف جا کر جو ہے اللہ اس کے رسول کی جو دین تھا اس کو بچانے کے لیے حمایت فرمائی اور اس سے جو ہے ٹکرائے، اور اگرچہ آپ شہید ہو گئے مگر اپنے دین کو جانے نہیں دیا۔ تو آج پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک قیامت تک ہر طبقے میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا جن کے پاس دین و فقاہت بھی ہوگی مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں گے۔ ہر دور میں ہر طبقے میں اچھے علماء بھی ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے نامور علماء کے نام میں آپ کو بتاؤں کہ کتنوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ انہیں جانتے ہوں گے، مگر وہ پردہ پوش ہیں، بالکل گوشہ نشینی میں ہے، اپنے جامعہ میں آتے ہیں، درس حدیث پڑھاتے ہیں، جامعات کے معاملات دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ادھر جانے کی ادھر جانے کی تمائی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ وقت کی لاکھوں حدیثیں انہیں یاد ہیں، لاکھوں شاگرد ان کی دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ تو اچھے لوگ بھی ہوں گے دین کے طبقے میں اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ اب یہ میرا اور آپ کا یہ انتخاب ہے کہ کن لوگوں کے پاس ہم جائیں، علماء سو کے پاس جائیں یا علماء حق کے پاس جائیں۔ علماء حق کے پاس آج کے اس دور میں اگرچہ جم غفیر نہیں ہے، وہ چند لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، لیکن وہی علماء حق ہیں۔ لیکن جو علماء سو ہوں گے، جو بادشاہی خوش آمدید کریں گے، جو دنیا کے نظام و انصرام کے معاملے میں جو ہے مداخلت کریں گے، تو ان کے بعد لاکھوں کا مجمع ہوگا، کبھی اس لیے جلسہ کر رہے ہیں، کبھی وہاں جا کے جلسہ کر رہے ہیں، کبھی حکومت میں آنے کی سازشیں کر رہے ہیں، کبھی جو حکومت کے خلاف جا کے سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے علماء کا اب نہیں رہی ہے۔ ہاں، ریاست و سیاست کی جہاں تک بات ہے وہ علماء کا حق ہے، لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ بڑا ہی گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر آپ حق بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے ہی جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ بہرحال تو علماء دین جب دنیا کے حصول میں جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قربت قیامت کا وقت ہوگا، اور آج کے دور میں ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ اور آج دیکھ لیں، آج ہمارے یہاں بات بات پہ قسموں کا رواج ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کے قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، غیر اللہ سے قسم سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ مراد ہے کہ بتوں کے نام پہ کھائی جا رہی ہوں گی، بتوں کے نام پر، ٹھیک ہے، مسلمان ہوگا لیکن باپ دادا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی رسم ہوگی دور جہالت کی جو ان کے اندر رچ بس گئی ہوگی، تو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا دور جہالت کی وہ رسم جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ان رسموں کو ایسے ہی ترجیح دی جائے گی، انہیں ایسے ہی عظیم مانا جائے گا جیسا کہ اللہ کی قسم کو مانا جاتا ہے کہ خدا کی قسم ٹوٹ جاتی ہے تو کفارہ لازم ہوتا ہے، تو ایسے ہی جہالت کی رسموں میں وہ اپنے اوپر لازم کر لیں گے کہ یہ نہیں ہوا ہے تو لہذا یہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا بھی آج ہے، رسم و رواج جو جاہلانہ طرز پہ چلتے آ رہے ہیں، آج لوگ اسے بڑی ہی طور طریقے سے کرتے ہیں۔ شادی بیاہوں میں چلے جائیں، خاص کر کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہمارے یہاں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی عام ہوگا۔ غیر اللہ سے قسم سے مراد یا تو بتوں کی قسم ہے، اور بتوں کی قسم کو تعظیماً کھانا نعوذ باللہ من ذالک یہ کفر بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے غیر اللہ سے مراد کہ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، اس کام کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لینا جیسے قسم کو لازم کر لیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کریں گے ہم تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں کرنا لازمی ہے۔ اور یہ رسم جو ہے غیر شرعی ہو، اور اس غیر شرعی رسم کو اپنے اوپر ایسے لازم کر لیں
جیسے قسم کو لازم کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ کی قسم میں بات آئے گی۔ اچھا اسی طرح والدین کی قسم کھا جاتی ہے، تیری قسم، میری قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، اس پر بھی علماء نے منع لکھا ہے کہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ تیری جان کی قسم یا میری جان کی قسم، اس کے حوالے سے تو بعض علماء کا سخت کلام ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے تو بندہ کفر کی طرف چل پڑتا ہے اگر اپنی جان کی قسم یا دوسری کی جان کی قسم کھائے، کیونکہ اس کا ان جانوں کی قسمیں کھانا اپنے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا لفظ، کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ ذات کریمہ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے، تو اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی یا کسی اور کی جان کو بڑا مان رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تو قریب جو ہے یہ قسم بھی جو ہے کفر ہو سکتی ہے۔ البتہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ کفریہ نہیں ہے مگر خراب ضرور ہے۔ آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، والد کی قسم، والدہ کی قسم، اس طرح نہیں کھانا چاہیے، احتیاط ہی ضروری ہے۔ اچھا یاد رہے، بلا وجہ اللہ کی قسم کھانا بھی یہ بھی ممنوع ہے، بلا وجہ خدا کی قسم کھانا یہ بھی ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک قسم جو ہوتی ہے وہ مال کو بیچ دیتی ہے، البتہ وہ مال سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی میں جائز تجارت کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ جائز تجارت جو ہے وہی بول کر میں آپ کو بیچ بھی رہا ہوں، لیکن اس میں نے قسم کھا لی۔ جب میں قسم کھا لی میں نے اور جائز تجارت میں کھائی ہے، کوئی گناہ، کوئی حرام یا جھوٹ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن قسم میں کھا رہا ہوں مال کو بیچنے کے لیے جائز طریقے سے بھی، تو یہ جائز طریقے سے مال میں کھائی جانے والی قسم برکت ختم کر دیتی ہے۔ اور جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہو تو کتنی بڑی لعنت ہوگی اس پر، کتنی بڑی آفت ہوگی۔ اور آج بات پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹ بول دیا، قسم کھا لی، اللہ کی قسم، رب کی قسم، قرآن کی قسم۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہ کروں یا مجھ سے یہ کام نہ ہو تو میں یہ ہو جاؤں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی یہ کہے کہ اب فلاں کام میں نہ کروں تو میں نصرانی ہو جاؤں، یا میں یہودی ہو جاؤں، یا میں کافر ہو جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ کام نہ بھی کیا ہو، وہ کہنے سے ہی کافر ہو چکا ہے، یہ بھی قسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ تو نے یہ کام نہیں کیا تو میں سنی نہیں رہوں گا، میں مسلک سے چھوڑ دوں گا، میں یہی چھوڑ دوں گا، میں وہی چھوڑ دوں گا۔ تو اس طرح سے ارادے کر کے اپنی ایمان کو داؤں پہ لگانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ غیر اللہ کی قسم میں آتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قسم ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی قسم کے تقاضے ہیں، کسی اور کام کو اللہ کی قسم کے تقاضوں کے مقابل لے کے آ جانا، کہ جس طرح یہ ضروری ہوتا ہے ایسے ہی وہ کام بھی میرے لیے ضروری ہے، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کے بعد یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ عام ہوں گی۔ اور آپ دیکھ لیں ہر زبان پر، ہر لفظ پر کسی نہ کسی، بعضوں کا تو تکیہ کلام بن جاتا ہے قسمیں کھانا، تکیہ کلام، بات پہ قسم کھائیں گے، کوئی بات ہوگی بھی نہیں تب بھی قسمیں کھا رہے ہوں گے، تو یہ اس چیز سے روکا جائے گا۔ اچھا دوسری صورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر طلب کی گواہی دی جائے گی، یہ بھی معاملہ عام ہوگا۔ بغیر طلب کے کیا ہے؟ دو شخصوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، دو شخصوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، تیسرا آ کے نہ اس کو بلایا گیا نہ دعوت دی گئی، ان دونوں میں سے کسی کی حق میں گواہی دے، یہ بھی قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ اچھا گواہی سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ بغیر طلب کی اگر سچی گواہی دے یہ عام ہوگا، اور جھوٹی گواہی دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی گواہی دے گا وہ اپنے قدم ہلا بھی نہ پائے گا کہ جہنم اس پہ واجب ہو جائے، جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور آج یہ بہت ہے، وراثت کے معاملوں میں، جھگڑوں کے معاملے میں، طلاق کے معاملات میں، بے جا الزامات،
بے جا غلط باتیں، بے جا غلط گواہیاں جو بنتی بھی نہیں ہیں وہ دی جا رہی ہوتی ہیں۔ جو یہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جو ہے اس بات کو بیان کر دیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں بے جا لوگ جو ہے وہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ میں پڑ جائیں گے، ہاں ایسا ہوا تھا، یوں کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ بھئی آپ کو بلایا ہی نہیں ہے، آپ کو دعوت ہی نہیں دی، آپ اس مسئلے کی تہ میں تھے ہی نہیں، یا تو جھوٹے ثابت ہوں گے، اور اگر سچے ہو بھی گئے تو جب تک طلب نہ کی جائے اس وقت تک گواہی نہ بھی دی جائے۔ تو آج ایسا ہو بھی رہا ہے، جھوٹی گواہیاں عام ہیں۔ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں گے، آپ 500 روپے دے دیں وہ آپ کا گواہ بن جائے گا، 600 روپے دے، 1000 روپے دے دیں وہ آپ کا گواہ بن جائیں گے۔ ایسے بھی یہ تو ہمارا ایک مسئلے میں معاملہ ہوا تھا، تو یہ تو میں اس بات کا گواہ ہوں، تو چلتے پھرتے لوگ چل رہے تھے تو پتہ لگا بھائی یہ گواہ ہیں، آپ ان کو 150 روپے دو، یہ آپ کے لیے گواہی دے دیں گے۔ بتائیں آپ دنیا کی چھوٹی سی حقیر سی دولت کے لیے انسان جو ہے وہ گواہیاں دے رہا ہو، اور کسی کے حق میں اس کی جھوٹی گواہی تباہی کا فیصلہ کر دے، تو اس شخص کی کتنی بڑی تباہی ہوگی، اللہ کی کتنی لعنت ایسے شخص پر ہوگی۔ تو اللہ کریم اس جرم سے ہم سب کو بچائے۔ اور دوسرا یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگے کہ جب عہدے میراث ہوں گے، میراث، ابا خلیفہ ہے تو بیٹا بھی خلیفہ بنے گا، چاہے اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، خلیفہ بنے گا۔ باپ خلیفہ ہے تو ابا بھی خلیفہ بنے گے، ابا سیاست میں ہے تو بیٹا بھی سیاست میں آئے گا، ابا وزیر ہے تو بیٹا بھی وزیر ہوگا، ابا کی کوئی پوسٹ چل رہی ہے تو بیٹے کی بھی وہی پوسٹ ہوگی، اس کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کی ہوگی، ان کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کی ہوگی۔ ہماری خانقاہوں میں آپ یہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، پیر صاحب تھے وہ اچھے تھے، نیک کار تھے، اللہ کریم کے اللہ کے ولی تھے، وہ وصال کر گئے۔ اب پیر صاحب کے بعد ان کے بیٹے آئے، اب بیٹے میں وہ طاقت ہی نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں، وہ لیاقت ہی نہیں، نہ علم ہے نہ شریعت کا کوئی پاسداری ہے، لیکن چونکہ ابا پیر تھے تو خلیفہ بیٹے کو بنا گیا، اور پھر اس خلیفہ نے جیسے تیسے زندگی گزاری، وہ اپنی بات اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا گیا۔ پھر ان خلفاؤں نے خانقاہ کے ساتھ وہ حال کیا کہ شرابیں بھی عام ہو گئیں، چرسیں بھی عام ہو گئیں، ڈھول تماشے بھی عام ہو گئے، گندے ناچ بھی عام ہو گئے، اور لے دے کے جو ولایت والے سلسلے چلے تھے انہوں نے آ کے برباد کر دیے۔ ایک تو مذہبی حوالے سے، دوسرا دنیاوی حوالے سے، اگر حکومت میں دادا تھے تو بیٹا آ گیا، بیٹا تھے تو ان کی جگہ ان کا بیٹا بن گیا۔ یہ آج موجودہ ریاست کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیٹ کیوں نہیں چھوڑ رہے سیٹ؟ اس لیے کہ ہمارے باپ کی سیٹ ہے، ہمارے ابا بیٹھے تھے، اب ہم بیٹھیں گے، چاہے اس کے اندر قابلیت ہو یا نہ ہو، تعلیم ہو یا نہ ہو، لیکن سیٹ چونکہ میراث بنا لی گئی ہے لہذا وہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو جب عہدے کو میراث بنایا جائے گا تو قاتل بھی آئیں گے اس میں، ظالم بھی آئیں گے اس میں، بے دین بھی آ جائیں گے اس میں رشوت خور بھی آ جائیں گے، سود خور بھی آ جائیں گے، اللہ کے اس کے رسول کے دشمن بھی آ جائیں گے، کیونکہ میراث بن گئی ہے نا، میراث بنا دی گئی ہے۔ تو اب اس لیے حال یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے ان کا، کہ میراث میں پائی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں ملی ہے یہ مسند ان کو، باپ داؤں سے چلتی آ رہی، میراث میں پائی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یعنی جو میراث چلتی آ رہی ہے وہ ایسی میراث بن گئی ہے کہ باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زاغ ہیں، کوے ہیں ایک طریقے سے، ان کے اندر من جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے، اور خیالات ایسے کہ ہم شاہین بن کے آسمانوں پر پرواز کر سکیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا تو آپ کی دنیا بھی خطرے میں ہوگی، آپ کا دین بھی خطرے میں ہوگا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک بہت پرانی بات ہے، ایک مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہوا تو امامت پر ان کی بیٹی کو کھڑا کر دی، اب بھائی یہ امام صاحب کے بیٹے ہی امام بنیں گے، اب یہ تو کہیں ہے نہیں نا کہ امامت میں امام صاحب کے بیٹے ہی آئیں گے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ بیچارے کی داڑھی بھی پوری نہیں تھی، حفظ بھی پورا نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، بس 4-5 قرات اچھی تھی، تلاوت ہوتی تھی، لیکن وہ کھڑے ہو گئے
اور پھر اتنا بڑا انتشار ہوا، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، بہت پرانی بات ہے، انتشار ہوا جس میں شاید ایک شخص کا جو ہے وہ ہلاکت بھی ہوئی تھی، لیکن بس تو دین کے اندر بھی ہے، اور دنیا کی مثالیں تو بہت ساری آپ کے سامنے، دنیاوی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں۔ دادا کی سیٹ تھی تو نہیں، نانا کی سیٹ تھی تو آپ نواسے جو ہے وہ حکومت میں آ گئے، جبکہ ان میں کوئی لیاقت نہیں، کوئی بولنے کا ملکہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، اور اب حال یہ ہے کہ وہ باپ دادوں کی ملائی ہوئی میراث جو حکومت سے ملی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پروٹوکول توڑ سکے۔ اگر آپ پروٹوکول توڑ دیں گے تو آپ پر جوڈیشل بٹھائی جائے گی، آپ پر کیس چلے گا کہ یہ جو جا رہے تھے ان کا قافلے کا جو ہے پروٹوکول کیسے توڑا گیا، ان کی جو بنائی گئی جو تھی اپنا ڈیٹ لائن، اس سے آپ کیسے آگے آ گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو یہ نظام ایسے ہی چلے گا۔ بہرحال یہ تو بڑی باتیں ہیں اور اس پر تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا، جیسا کہا حق کہا، کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم اور دانائی آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ جیسا فرما گئے آج ویسا کا ویسا ہونے والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم رکھتے تھے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اللہ نے اپنی عطا سے سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ آخری بات جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت کیا ہوگا، کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں گے۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں والے لباس پہنیں گے، زنانہ کیفیت میں آ جائیں گے، عورتوں جو ہیں وہ مردانہ جو ہے وہ صورت اختیار کر لیں گی۔ یہ بھی قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ آج آپ ریلز دیکھتے ہوں گی ٹک ٹاک پر، دیگر جو ہے پلیٹ فارمز ہیں ریلز کے، اچھے خاصے نوجوان لڑکی بن رہے ہیں، خسرے بن رہے ہیں، آپریشنز کرا رہے ہیں، لڑکیوں کی وضاقت اختیار کیجئے، کان چدوا رہے ہیں، ناک چدوا رہے ہیں، ہاتھوں میں جو بریسلیٹ عورتوں کی طرح پہنے جا رہے ہیں، نیول پالش لگائی جا رہی ہے ہاتھوں کے اندر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا تھا، ان کے مردوں کی گندی عادت یہ تھی کہ ایک تو وہ مردوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، دوسرا وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو رنگا کرتے تھے، یہ لوطی کرتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو مطلب جو ناخن ہیں عورتوں کی طرح وہ رنگا کرتے تھے۔ اور آج جو ہے ہماری پولز برگر جو جینزی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو فیشن ہے، یہ تو چل رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے، آج مرد عورت برابر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا، مردوں کی طرح عورتوں کے بال رکھنا، مردوں کا عورتوں کی طرح بال رکھنا، ان کی طرح لباس پہننا، وضاقت اختیار کرنا، چال چلن کرنا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور بھی نشانی ہے قرب قیامت کے وقت کہ جب عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھنے لگے، ترکی گھوڑوں سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے پر سواری کرنا یہ مرد کا حسن ہے، اور عورت اگر گھوڑے پہ سواری کرے گی تو اس کی حیا اور پردے کے تقاضوں کے خلاف ہے گھوڑے پہ سوار ہونا، جبکہ عورت کے لیے اونٹ کی سواری رکھی گئی ہے کہ اس میں پاکی بھی ہے، اور اونٹ اپنی جو ہے ایک خرامہ چال چلتا ہے جس سے عورت کی جو حیا داری پردہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن گھوڑی کی چال میں عورت کی حیا اور پردہ محفوظ نہیں رہتا، اس لیے اس دور میں اللہ کے نبی نے بلا وجہ عورتوں کو گھوڑے کی سواری سے منع کیا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کے وقت ایسا ہوگا، یعنی مراد یہ ہے جو چیزیں جو کام مردوں والے ہیں وہ عورتیں کریں گی، اور آج ہو رہا ہے، اس کو کوئی برا بھی نہیں ماننا۔ کار کے مقابلے، بائک کے مقابلے میں کار پھر بھی عورت کی پردہ داری کا خیال رکھتی ہے، لیکن بائک اگر عورت چلائے اس کے اندر اس کی پردہ داری کے خیال نہیں رہا جا سکتا۔ آج عام ہے، آج بائکیں چلائی جا رہی ہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ پہلے بتا دیا تھا ایسا ہوگا کہ اگر آپ گھوڑے کی سواری اور اونٹ کی سواری دیکھیں اس دور میں
تو حضور نے گھوڑے کی سواری سے اونٹ کی سواری کو عورت کی نہیں رکھا۔ اور آج کے دور میں بائک کے مقابلے میں کار کو دیکھیں تو کار میں پھر بھی عورت اپنے پردے کا خیال رکھ لیتی ہے، لیکن بائک میں نہیں رکھ پاتی۔ آج عورتیں جو ہیں وہ جو بائک چلا رہی ہیں مردانہ وضاقتہ اختیار کر کے پینٹ میں شرٹ میں، اور ویسے ہی لگتا نہیں ہے کہ یہ عورت ہے، اور جو ہے نا بائک چلا کے یہ مردانہ وضاقتہ ہوتی ہے۔ اور ایسی عورت پر جو مردوں کے لباس اختیار کرے وضاقتہ، یا ایسا مرد جو عورت کی وضاقتہ اختیار کرے، دونوں پر حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہم جنس پرستی کا۔ اس پر تو پوری کلاسز ہونی چاہیے، اس پر موجودہ دور میں سمجھتا ہوں پوری ڈیبیٹس ہونی چاہیے کہ عورت کی طرف مائل ہو رہی ہے، یہ مرد کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں تو عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، مرد کے شادی کر سکتا ہے، لیونگ سسٹم ہے وہاں پر، اور اس پر قانون سازی ہو چکی ہے، اور سارے وہاں پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ یہ جائز، آپ کے پڑوسی ملک میں بھی یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے آدھی دنیا اس پر عمل بھی کر رہی ہے۔ اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ سازش رچائی گئی تھی لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ٹرانسجنڈر کے نام پر جو قانون سازی کی جا رہی تھی وہ سمجھے اسی دروازے کو ملک کے اندر کھولنے کا ایک اشارہ تھا۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے ملک میں ایسے علماء تھے، لوگ تھے، سیاستدان تھے جو غیرت مند تھے، انہوں نے اس قانون سازی کو روکا۔ ٹرانسجنڈر کے لیے جو قانون بنایا جا رہا تھا کہ ان کو حقوق ملنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ مراتب ملنا چاہیے، تو ٹرانسجنڈر کو ہے ہی لعنت خدا کے اندر۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب کیا ہے؟ جنڈر کو بدل دینا، مرد سے عورت ہو جانا، عورت سے مرد ہو جانا، یہ تو ٹرانسجنڈر ہے، اسی کو جنڈرزم کہا جاتا ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو پیدائشی خواجہ سرا ہیں، انٹرسیکس جن کو کہا جاتا ہے، جو پیدائشی جو ہے مرد عورت کی علامت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے تو قرآن میں نصاب موجود ہے۔ اللہ نے دو ہی ذاتیں پیدا کی، مرد عورت، تیسری کوئی نہیں ہے، تیسری جو ہے وہ کوئی جنس نہیں ہے، دو ہی جنسیں ہیں۔ جو پیدائشی بھی خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو بھی مرد میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ایک ریئر کنڈیشن ہوتی ہے، بہت ریئر کنڈیشن، کہ جس کی صورت جو ہے وہ زنانہ صورت میں جا رہی ہوتی ہے، اور دونوں اس میں علامتیں ہوتی ہیں، مردانہ بھی اور زنانہ بھی۔ وہ بہت کنڈیشن، وہ مطلب لاکھوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے۔ آج جو اس طرح کے آپ خواجہ سرا دیکھ رہے ہیں یہ پیدائش سے نہیں ہے، بلکہ یہ بنائے گئے، انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ پیشہ اختیار کیا ہے، یہ شعبہ اختیار کیا ہے۔ اور جو واقعتاً ایسے لوگ ہیں کہ جو پیدائشی خواجہ سرا ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے وہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے مرض ہے۔ بعضوں کے ہاتھ کم ہوتے ہیں، کوئی آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، وہ کان سے سنتا نہیں ہے، ایسے ہی علامت بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، انہیں مرد والے حقوق ملنا چاہیے، مردانہ حقوق ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسا ایک شخص آتا تھا، جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں سے عورتوں کا پردہ رکھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو صنف اس کی والی مردانہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تمہیں نظر آ رہی نہیں ہے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے اسے مرد پیدا کیا ہے، تو پھر آپ اس سے پردہ کرنے لگے۔ تو ایسا شخص اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا شمار مرد میں کیا جاتا ہے، تو تیسری کوئی جنس نہیں ہے۔ لیکن موجودہ اس دور میں اس کو بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے، بہت بڑا طوفان ہے۔ بچہ بیٹھے میں ظاہر اس لیے اس کا بات تو کی نہیں جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے۔ بچوں کی لڑکیاں اگر دوستیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں دوستی کر رہی ہیں، تو اتنا کھل کے وہ آزاد ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر شرم و حیا ہی مر جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرب قیامت کے وقت مرد مردوں سے، عورتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، یعنی بالکل بے حیا ہو جائیں گے۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ گندے کام کریں گی، مرد مردوں کے ساتھ گندے کام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ یہ سارے لعنتی ہیں اور یہ اتنا گندا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر سمندر کے پانی سے بھی غسل کر کے آ جائے تب بھی اس کا جرم نہیں دھل سکتا، اتنا گندا جرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ تھیں علامتیں صغریٰ، چھوٹی چھوٹی علامتیں، حدیث میں اور بھی ہیں، لیکن میں نے ان علامتوں کا انتخاب کیا ہے جو موجودہ دور کے حوالے سے تھیں، تاکہ ان علامتوں کو لے کر ہم اپنے آج کے حالات حاضرہ کو بھی
جان سکے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ علامت کبریٰ کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ کون سی ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگلی کلاس سے شروع ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے اللہ کریم اسے یاد رکھنے اور جو سیکھنے والی باتیں جس پر عمل کیا جائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ علم کی تمام باتیں جو قابل عمل ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ برائیوں سے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ جتنے بھائی جتنے بچے یہاں آئے ہیں، جو بچے آج اس کلاس میں نئے دوستوں کو ساتھ لائے ہیں، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو دونوں جہاں کی خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم پروردگار، جتنے منتظمین ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جو اس کورس کی ابتدا سے لے کر اور بہت ساری جو ہے معاملات دینی علم و حدیث و قرآن کی جو ہے تعلیم و اشاعت سے تعلق رکھتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہماری مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، خادمین ہیں، مؤذن صاحب ہیں، انتظامیہ کے لوگ، یہاں کے محلے دار، اس کورس کے جتنے بھی جو ہے منتظمین ہیں، یہاں جتنے آنے والے ہیں، نمازی ہیں، یا اللہ کریم سب کو دونوں جہاں کی خوب خوب برکتیں عطا کر، یا اللہ یہ سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما۔ دین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حج کی سعادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین عمر دراز نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے جائز مراد ارادے ہم سب کی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیہ۔